بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ قرآن کریم کی بظاہر چھوٹی سی صورت ہے جس کا نام سورۃ الماعون ہے، اور جیسا کہ اس کی آخری 7ویں آیت کا آخری لفظ آپ کے سامنے ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے سورۃ الماعون۔ معاون کیا ہے یہ تو انشاءاللہ اس سورت کی آیت 7 جو ہے اس کے ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں بات آ جائے گی۔ اس سورۃ الماعون کے بارے میں پہلی بات جو خاص طور پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نازل کہاں ہوئی۔ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے سورہ ماعون مکی ہے، اور یہی مشہور ترین بھی ہے، جبکہ اسی صورت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ کہ یہ صورت مکی ہے، اور دوسری روایت میں یہ کہ یہ صورت مدنی ہے۔ دونوں شہروں کے بارے میں اس صورت کے نزول کا قول ملتا ہے، اور واضح سی بات ہے کہ کوئی صورت کسی ایک شہر میں ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایسا تو نہیں کہ ایک مرتبہ یہاں اور ایک مرتبہ وہاں۔ تو ان دونوں اقوال میں سے جس قول کو سب سے زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے وہ اس صورت کا مضمون ہے۔ اس صورت میں منافقین کے بارے میں تذکرہ آیا ہے، اور منافقین بھی کون سے؟ جو دیکھا دیکھی کی یا محض دکھلاوے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ مکی ہے یا مدنی، یہاں مکی لکھا ہوا ہے، معروف بات جو ہے، لیکن جن منافقین کا ذکر اس صورت میں آتا ہے ان کا ذکر مکہ کی زندگی میں تھا نہیں، ان کا وجود نہیں تھا۔ مکہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، جیسا کہ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کھل کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ مکہ کی زندگی میں خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے، ایمان قبول کرنے سے پہلے مسلمان نمازیں کہاں پڑھا کرتے تھے؟ دار ارقم میں۔ مشہور صحابی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں نمازیں پڑھی جایا کرتی تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مکی زندگی میں مسلمان خود کمزور تھے، ان کے یہاں کوئی طاقت، کوئی اقتدار، کوئی شوکت، کوئی بہت بڑی قوت نہیں تھی کہ ان سے ڈرتے ہوئے منافقین بنتے، بظاہر اسلام کا اظہار کرتے اور دل ہی دل میں وہ اسلام کے خلاف ہوتے۔ مکہ کی زندگی میں یہ بات ممکن ہی نہیں تھی۔ اب اس صورت کے اندر جو یہ شہادت موجود ہے وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہ صورت مکہ میں نہیں بلکہ
مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ قول دونوں موجود ہیں، مکی کا مشہور قول جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس صورت کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور وہ منافقین جن کے بارے میں کہا گیا ویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم ہے، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اور یہ نمازی کون ہیں؟ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو یہ گروہ مکہ مکرمہ میں تھا ہی نہیں، لہذا دونوں اقوال میں سے مشہور تر قول تو یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ بہرحال صورت مکہ میں نازل ہوئی تب بھی، اور اگر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس بات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مکی کہیں یا مدنی، صورت قرآن کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات پہلی ہی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس کو؟ ارأیت، یہ رآ یرا کا لفظ جو ہے یہ بڑا معروف ہے، دیکھنا، رؤیت ہلال ایک ہمارے اردو میں بڑا مستعمل لفظ ہے، رؤیت ہلال کمیٹی۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا کام کیا ہے؟ چاند دیکھنا۔ اب وہ چاند دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، کمیٹی کے ممبر وہی ہوتے ہیں۔ اعلان کرنے کے لیے سرکاری ٹیلی ویژن سے، سرکاری ریڈیو سے، سرکاری اخبارات سے یا دیوان حاکم سے جو اعلان نشر ہوتا ہے، وہ اعلان نشر کرنے کے لیے جس کمیٹی پر بیس کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی۔ اس کو رؤیت ہلال کیوں کہا گیا؟ کہ وہ چاند دیکھتی ہے یا ان کے نمائندے چاند دیکھتے ہیں۔ رؤیت کا معنی دیکھنا، اور اسی سے یہ ارأیت، آ الگ ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ ارأیت الم تر کیف، وہاں بھی الف کے اوپر جو چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے اس پر زبر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ کیا آپ نے دیکھا؟ الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ رب العزت یہاں بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دیکھا یا کیا آپ نے کبھی غور کیا، معنی وہی ہے۔ ارأیت میں دیکھنا، نظر سے دیکھنا بھی، اور رأیت میں اپنے دل و دماغ سے سوچنا اور غور کرنا بھی، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں فلاں فلاں سرگرمیاں چل رہی ہیں، تو آدمی کہیں دور بیٹھا ہوا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، میں توجہ کے ساتھ جس چیز کو اپنے سامنے پا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے یا کیا آپ نے غور کیا ہے اس آدمی کے بارے میں؟ کون آدمی؟ الذی یکذب بالدین، وہ آدمی جو کہ جھٹلاتا ہے دین کو۔ اب یہاں لفظ دین جو ہے یہ دو معنوں میں خاص طور پر آتا ہے۔ ایک تو ہے دین بمعنی دین اسلام، دین بمعنی دین اسلام، الف لام تعریف کا، کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ اور دوسرا اور مشہور و معروف معنی جو ہے اس کا یہ ہے، دین کا معنی روز جزا، یعنی قیامت کا دن، جس دن کے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں جس نے خیر کیا ہوگا اس کو خیر ملے گی، اور جس نے شر کیا ہوگا اس کو آخر میں شر ملے گا۔ اس دن کو، قیامت کے دن کو بھی یوم الدین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن جیسا کہ بعض پہلے بھی یہ بات گزری ہے اور آئندہ بھی بارہا یہ بات آئے گی کہ خطاب بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد پوری انسانیت، آپ کی پوری امت
اور قیامت تک آنے والے آپ کے ماننے والے سارے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اسی خطاب میں شامل کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ پہلا جو ظاہری معنی ہے کہ جو دین اسلام کا انکار کرتا ہے، کہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، آگے اس کا انجام یا آگے اس میں پائے جانے والے اوصاف جو دین اسلام کو جھٹلائے۔ اور اگر اس کا معنی معروف جو ہے اور صحیح تر بھی ہے وہی لیا جائے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں جو آدمی قیامت کو، روز جزا و سزا کو، روز محشر کو جھٹلاتا ہے، کہ آپ نے اس آدمی کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے قیامت کو جھٹلانے کے نتیجہ میں اس میں کیا کردار اور اس کے کیا اوصاف ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کردار اور کیا اوصاف ہو جاتے ہیں قیامت کے دن کو، روز محشر کو جھٹلانے کے نتیجہ میں آدمی کس طرح کا ہو جاتا ہے، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر یہ 2 اور 3 ان میں وہ نتائج ذکر فرمائے کہ اگر قیامت کا انکار کر دیا جائے تو آدمی میں کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ معروف بات ہے کہ جس آدمی کے دل میں قیامت کا تصور نہیں ہے، جس آدمی کا ایمان قیامت پر نہیں ہے، اس کے نزدیک جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے۔ اور انہی لوگوں کا جملہ بڑا معروف ہے، آپ سنتے ہیں نا، یہ جگ مٹھا اور اگلا کس ڈٹھا۔ یہ کلمہ تو پنجابی کا ہے، یہ جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ دنیا میٹھی ہے، یہ دنیا میٹھی ہے اور اگلی کسی نے دیکھی نہیں۔ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ یہاں جس طرح چاہے مزے کرو، آگے والی کو کون جانتا ہے۔ اور ایک جملہ ان پنجابی والوں کی طرح ہی فارسی والوں میں معروف ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر دنیا میں آ گئے ہو، اب یہ نسبت تو بابر کی طرف ہے، اللہ عالم یہ بابر نے کہا یا کسی شاعر نے اس کی طرف منسوب کر دیا ہے، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر مزے کر لو، یہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ تو گویا اس قسم کے لوگوں کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا کہ جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، مزے کر لو، حلال حرام، خیر شر، برائی اچھائی، ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس کا قیامت پر ایمان ہے، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں یہ تصور موجود ہے کہ آج میں اچھا کام کروں گا تو کل مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر میں برائی کو اپناتا ہوں تو کل مجھے پکڑا جائے گا۔ اگر مرنے کا، اگر قبر کا اور اگر حشر کا تصور آدمی کے دل میں ہو تو بشر ہے، گناہ تو کرے گا، بشر ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور قیامت تک ان کی نسل سے جتنے لوگ آئیں گے ان سب سے بھول ہوتی رہے گی، بھول کر گناہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر قیامت کا تصور دل میں ہے تو وہ بہت کم گناہ ہوگا، بہت ہی کم وہ غلطیوں میں مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو سلسلہ ہمیں بتایا ہے اس میں فرمایا کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، قیامت کو جھٹلانے والے، روز سزا و جزا یا جزا و سزا کا انکار کرنے والے یا اس کو نہ ماننے والے میں پہلا وصف، پہلی بری عادت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یتیموں کو بالکل کوئی حیثیت نہیں دیتا، وہ یتیموں کو دتکارتا ہے۔ دعا یتوع کا معنی یتیموں کو دھکے دینا۔ جس آدمی کو یہ تصور ہی نہیں، جس کے دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے یہاں اگر کوئی اس کے عزیزوں میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، وہ فوری طور پر اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لے گا، اس کے بچے ہیں نہیں ہیں، بیوہ ہے نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی مرا، اس کی دولت قبضے میں۔ اور خاص طور پر اگر بیوہ اور بچے چھوٹے ہوں، بچے بڑے ہوں تو سنبھال لیتے ہیں، وہ چچوں تایوں کو وہ ان سے سمیٹ لیتے ہیں، لیکن بچے اگر چھوٹے ہوں گے تو ظاہر ہے بھائی مر گیا، دولت پہ قبضہ کر لیا اور اسے کوئی پوچھنے والا، اس کے ذہن میں بات ہی نہیں ہے
کہ کل کلاں کو مجھ سے کوئی پوچھے گا، مجھ سے کوئی حساب لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں قیامت کا تصور نہیں، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، جس کو روز جزا و سزا کا یقین نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے بری عادت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یتیموں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یتیموں کو دھکے دینا مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلی شکل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنا کوئی عزیز مر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی دولت جائیداد ساری کی ساری اس پر قبضہ کر لیا، پہلی چیز یہ دھکے دینے میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا ننگا چھوٹی عمر کا بچہ ہے یتیم، اور اس کے پاس اس کی دولت اس کے والد کی یا جو بھی اس کا بڑا گزرا ہے اس کی دولت اس کے پاس ہے، وہ بھوکا پیاسا لوٹتا ہے واپس اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے چچا کے پاس، اپنے تایا کے پاس۔ یہ چچا تایا کا لفظ بار بار اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھانے میں سب سے پہلے آگے آیا کرتے ہیں، اور کبھی بھتیجے جو ہیں وہ چچوں کو مارتے ہیں اور کبھی چچے جو ہیں وہ بھتیجوں کا حق مارتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں یہی تو آیا ہے نا کہ بھتیجے نے چچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ یہ واقعات ہمارے تاریخ انسانی میں عہد قدیم سے چلے آ رہے ہیں، اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے چچا کے پاس، اپنے تایا کے پاس، بڑے ابو کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے اور میرا جو کچھ میرے والد نے چھوڑا ہے وہ تایا ابو کے پاس۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹی سی عمر کا بچہ اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، دروازے پہ آئے ہوئے بچے کو یتیم کو دھکا مارا اور چلا دیا۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اس آدمی نے جس کا اللہ کی ذات پر قیامت کے دن پر خاص طور پر ایمان نہیں ہے، اپنے دروازے پر آئے ہوئے یتیم بچے کو وہ دھکے مارتا ہے۔ سیدھا سیدھا لفظ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہ آدمی جو قیامت پر روز محشر پر سزا و جزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، یہ وہی آدمی ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ یتیم کے مالوں کو کھا جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ شمار فرمائے ہیں ان میں سے اکل و مال الیتیم، حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچ جاؤ جو کہ انتہائی ہلاکت خیز، انتہائی مہلک، انتہائی تباہ کن ہے۔ وہ دنیا میں بظاہر چاہے تباہی نہ لائیں لیکن اس آدمی کی آخرت تباہ کر دیں گے۔ ان 7 تباہ کن گناہوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کس کو شمار کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس سے بڑا گناہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کسی کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا اور گناہ کون سا ہوگا؟ قرآن کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بار بار بچنے کی تلقین کی، تو آپ نے فرمایا 7 بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اور ان 7 گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور انہی 7 کی لسٹ میں ایک گناہ اکل و مال الیتیم بھی آتا ہے۔ یتیم کے مال کو کھا جانا بھی کبیرہ مہلک اور تباہ کن گناہ ہے۔ تو یتیم کے مال کو کھانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کرنے کا داعیہ، یہ گناہ کرنے کا جذبہ، یہ تحریک کس میں پیدا ہوتی ہے؟ جو آدمی قیامت پر یقین نہیں رکھتا بلکہ قیامت کو جھٹلا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ بتایا کہ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال دلانے کے لیے بڑے جرأت مندانہ اقدامات بھی کیے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں بعض واقعات اور اعلام النبوہ کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی تھے
اور اس پر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقلاً بھی دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم اس بات کا سب سے پہلا شاہد ہے کہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی قرار دیا۔ دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے رونما ہوئے کہ وہ بھی آپ کی نبوت پر دلالت کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے علام نبوہ کے سلسلہ میں خاص طور پر جو یتیم کا یا مسکین کا مال کھا جانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک واقعہ معروف ہے کہ ایک بچہ ابو جہل کے پاس آتا ہے۔ ابو جہل ظاہر ہے کہ مکہ کا سردار ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ ابو جہل کے پاس اس یتیم کا، اب یہ ابو جہل کا بھتیجا ہے، خاندان کا کوئی فرد ہے، چونکہ یہ سردار تھا، پتہ نہیں خاندان کے کس فرد کا مال اکٹھا کر کے اس یتیم کا اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھا۔ یتیم آیا، ابو جہل سے آ کر اس نے منت سماجت کی اور کہا کہ میرا مال، میرے باپ کا مال، میرے مورث کا چھوڑا ہوا مال ہے، وہ مجھے دے دو۔ اس نے دھکا مارا اور اس کو نکال دیا۔ یہ یتیم روتا پیٹتا ہوا بیچارہ واپس لوٹا۔ راستے میں کچھ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ایک شرارت سوجی۔ بچے کو کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے باپ کا مال چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ تو گیا اسی کام سے تھا۔ نے کہا ہاں میرے پاس نہ کپڑا ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، میں بھوکوں مر رہا ہوں، اور یہ میرا چچا ہے، تایا ہے یا کون ہے، اس کے پاس ہمارا مال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کے پاس، جس کے پاس ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ، اگر وہاں جاؤ گے تو تمہارا مال جو ہے وہ مل جائے گا۔ انہوں نے ایک سازش، انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے بچے کو کہا کہ محمد نام کا آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرارت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مکے کا سردار ہے، بہت بڑا آدمی ہے ابو جہل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ان کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کر کہو تمہارا مال دلائیں گے۔ اب یہ تماشا دیکھنے کے لیے پیچھے نظریں لگا کے بیٹھ گئے کہ بچہ جاتا ہے، یہ شخص کیا کرتا ہے، پیسہ لے کے دیتا ہے نہیں لے کے دیتا، اور ابو جہل کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور جاتا ہے تو وہاں کیا ڈائلاگ ہوتا ہے، کیا بات چلتی ہے۔ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح میرا مال ابو جہل کے پاس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے کہ مکہ کے اندر ہیں، اور یہ معلوم بھی ہے کہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے، یا یوں کہہ لیں کہ دو بہت بڑے لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دو بہت بڑے لوگ کون کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور یہ ابو جہل۔ اسی لیے آپ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ان دو میں سے ایک ہمیں دے دے۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ساتھ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دو کافر ہیں، ان دو کافروں میں سے ایک مسلمان کر دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلمان کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ مکے کا بڑا آدمی ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑا آدمی ہے اور یہ بچہ ہے اور میں اس بخیڑے میں کیوں پڑوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو انتہائی جرت، بصالت، ان میں شجاعت اور بہادری اتنی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادری کے واقعات ذکر کیے جائیں تو یہ ایک موضوع نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی آواز سنی اور بچے کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر چل دیے۔ اب مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انہیں تو یہ توقع تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے آگے وہ بفرا ہوا شیر نکلے گا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کا دروازہ بجایا۔ اندر سے ابو جہل پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ بلا پس و پیش، بلا تاخیر ابو جہل نے آ کے دروازہ کھول دیا۔ اس نے اب یہ
کہ میں بڑا آدمی ہوں، یہ مسلمانوں کا نبی ہے، میرا مخالف ہے، یہ اپوزیشن کا آدمی ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے محمد صرف اپنا اسم گرامی پکارا کہ میں وہ ہوں، اور یہ بھاگتا ہوا دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، کیا بات؟ آپ نے فرمایا یہ بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کا مال اس کو دے دو۔ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اس نے اعتراف کیا اور اس بچے کا مال اس نے واپس کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، ایک جرت مند، ایک شجاع اور بہادر انسان ہونے، اور اس قسم کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کر کے، اس قسم کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کر کے مظلوموں کا حق دلانے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک نبی سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ تماشا دیکھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ ابو الحکم، یہ کنیت تھی اس ظالم کی، کہاں ابو الحکم کیا ہوا؟ تم تو یہ ہو، تم وہ ہو، آج تو تمہاری بولتی بند ہو گئی، بات کیا ہوئی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جیسے ہی اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اپنا نام لیا، میں نے دروازہ کھولا، تو اب سوائے اس کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ اگر میں اس بچے کا حق نہ دے دیا، میں نے حق نہ دیا، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ 2 برچھے، 2 حربے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں 2 حربے نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر میں نے انکار کیا کہ یہ بچے کا حق میں نہیں دوں گا تو یہ دونوں برچھے جو ہیں وہ سیدھے میرے دائیں اور بائیں پہلو میں آ کر گھس جائیں گے۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ، کوئی جرت ہی نہیں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا حق دلانے، اور اسی طرح کے ایک عراشی، ایک بدو، باہر سے کوئی آدمی اونٹ لے کے آیا، اس کا واقعہ بھی بڑا معروف ہے اور دلائل نبوت کے ضمن میں ہی وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اونٹ لے کے آیا، ابو جہل نے سارے اونٹ خرید لیے اور پیسے نہیں دے رہا۔ وہی کھیل، وہی تماشا، مشرکین نے کہا کہ تمہیں وہ ایک آدمی پیسے دلا سکتا ہے، اور یہ سیدھا بھاگا ہوا، جس آدمی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی ملے، بھاگتا ہوا گیا، جا کے کہتا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے، گھر اس کے پہنچے اور اسی وقت پیسے دلا دیے۔ یہ جرت ایک نبی میں ہو سکتی تھی اور ایک نبی میں ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا، مسکینوں کا، مظلوموں کا حق جو ہے وہ کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ دلایا۔ جس آدمی میں سزا و جزا کا یقین نہ ہو، جس کے دل میں یہ ایمان نہ ہو کہ مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس میں سب سے پہلی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے مارے گا، یتیموں کا مال کھائے گا اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لے گا۔ دوسری چیز جو جزا و سزا پر ایمان نہ لانے کے نتیجہ میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اگلی آیت میں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ آدمی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یا مسکین کا کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ طعام معروف چیز ہے نا، اکل و شرب اور قیام و طعام، یہ لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہونے والے ہیں۔ اکل و شرب بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ قیام و طعام کہیں گے جی، وہاں قیام و طعام دونوں کا انتظام ہے۔ طعام کا معنی کھانا اور اطعام کا معنی ہوتا ہے کھلانا۔ اطعم یطعم، اطعام کا معنی کھلانا اور طعام کا معنی ہے کھانا، اور اسی سے مطعم بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہوٹل ہیں، مطعم کا معنی کھانے کی جگہ، وہاں چونکہ کھانا پکا ہوا ہے، جاؤ پیسے دو کھانا کھاؤ، تو اس کو کہا گیا مطعم، اور طعام کھانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو آدمی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسکین کے کھانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا، نہ خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ،
اور جو خود نہیں کھلاتا، گھر والوں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، وہ اپنے دوست و احباب کو کہاں کہے گا؟ کیونکہ اسے تو معلوم ہے کہ میں نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، میرے گھر والوں نے کبھی اس طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اگر میں کسی کو کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ جب اپنی باری آتی ہے تو منہ چھپائے پھرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کے نتیجہ میں اس میں یہ عیب بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کسی کو اس طرف توجہ نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں، اب ان کے لیے بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، اور جو پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ نمازیوں کے لیے فرمایا ویل ہے۔ اب نمازی کون سے؟ وہ آگے نمازیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کس قسم کے نمازی، لیکن میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمازیوں کو جو کمی، کوتاہی، وقت بے وقت، لاپرواہی، لیکن کبھی نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے فرمایا ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل کا معنی تو معروف ہے نا، ویل و ہلاکت دو اکٹھے ہی عموماً استعمال ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک روایت کتب حدیث میں ملتی ہے جس کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے، اس میں ہے کہ ویل وادن فی جہنم، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کی آگ اتنی تیز ہے، اس میں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ پھینکا جائے تو وہ پتھر بھی پانی کی طرح پگھل جائے۔ ویل جہنم کی ایک وادی، اور ویل جہنم یا کم از کم اس کا جو معروف معنی ہے ویل ہلاکت اور بربادی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نمازی ہے اور وہ اس قسم کا نمازی ہے جو آگے صفت اس کی آ رہی ہے یا اوصاف آ رہے ہیں، اس کے لیے ویل ہے، اور جو بالکل بے نماز ہے، کبھی کبھار پڑھنے والے کے لیے ویل ہے، اور جو بالکل نہیں پڑھتا اس کے لیے تو میرا خیال ہے بے شمار ویلیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ جو کبھی پڑھتا ہے، کبھی چھوڑتا ہے، کبھی وقت پر پڑھتا ہے، کبھی بے وقت پڑھتا ہے، نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے ویل ہے۔ اور جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا، نماز چکھتا ہی نہیں ساری عمر، اس آدمی کا ٹھکانہ تو بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ اور ہمارے یہاں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، بلکہ ہمارے یہاں نمازیوں کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ان نمازیوں کی صفتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ ان میں کیا اوصاف ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں جو نمازیوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بعض نمازی ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک نماز پڑھتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے وہ نماز کے قریب نہیں جاتے، اور عید کی نماز آتی ہے، فرسٹ کلاس صاف ستھرا سوٹ پہنا ہوا ہے، استری کیا ہوا، خوشبو خوب لگائی ہوئی ہے، سپرے وغیرہ اچھی ملے ہوئے ہیں، اور عیدگاہ میں صف اول میں کھڑے نظر آئے۔ اب آج کا دن اور اگلی عید کا دن یہ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے کسی مسجد میں، کسی جگہ پر۔ تو یہ کون ہیں؟ 360 کے نمازی۔ عربی سال جو ہے وہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ انگریزی جو ہے وہ 365 66 کم و بیش دنوں کا، یہ 360۔ اور ایک نمازی وہ ہے جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، باقی 7 دنوں میں 35 نمازیں بنتی ہیں، 34 نمازیں وہ مسجد کے قریب بھی نہیں آتے، لیکن جمعہ کے دن وہ بالکل تیار ہو کے نہا دھو کے ٹوپی اوپی بھی استری کر کے، کچھ لوگوں نے ایک ٹوپی بڑی اسپیشل رکھی ہوئی ہوتی ہے، جمعے کے دن اس کو دھو دھا کے کلف لگا کے استری کر کے پہن کے مسجد میں پہنچے۔ بڑی مہربانی ان کی کہ مسجد کی حاضری ان کو 8 دن میں نصیب ہو گئی، لیکن 8 دن کے بعد جمعہ گیا اور یہ مسجد سے گئے، دوبارہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ پہلا 360 کا نمازی اور یہ 8 کا نمازی۔
8 دن میں ہفتے میں 1 نماز صرف. اور کچھ ہوتے ہیں اکٹھ کے نمازی. اکٹھ کے نمازی کون ہیں؟ کبھی کسی جگہ تعزیت کے لیے گئے یا کسی کے پاس کوئی اچھی تقریب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے تعزیت کی ہو، شادی ہے، شادی میں شرکت کے لیے گئے، ولیمہ میں شرکت کر پہنچے اور وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک ٹیبل پہ یا ایک کمرے میں 5-7 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اذان ہوئی، انہوں نے کہا چلیں بھائی نماز کے لیے جاتے ہیں. اب یہ کبھی نماز کے لیے گئے نہیں تھے، اب یہ سوچتے ہیں کہ 5-7 لوگوں میں 10 لوگوں میں سے میں اکیلا بیٹھا رہ جاؤں، باقی سارے مسجد میں جائیں تو یہ کتنی آر والی بات ہوگی. اب اس آر سے ڈرتے ہوئے یہ بھی مسجد سے ہو آتے ہیں. یہ اکٹھ کے نمازی ہیں. کبھی اکٹھ میں پھنس گئے تو نماز کے لیے چلے گئے. اور ایک ہمارے نمازی ہیں جو کھاٹ کے نمازی ہیں. یہ کبھی کبھار کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، ورنہ یہ کسی دوسری نماز میں شامل ہی نہیں ہوتے. کھاٹ سامنے پڑی ہے اور وہ بھی اس لیے نہیں پڑھتے کہ میں اس مرنے والے کے لیے دعا کر کے آ جاؤں گا، مجھے کوئی ثواب مل جائے گا، مجھے اجر ہو جائے گا، بلکہ ہمارے دیہات میں، ہمارے پاک و ہند میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آج میں اس کے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا تو کل یہ میرے باپ کی نماز جنازہ میں نہیں آئے گا. آج میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا، کل یہ ہماری میں نہیں آئیں گے. اس کی جس طرح آج اس کی میت میں نہیں جاتا، کل میری میت پڑی رہ جائے گی. یہ محض ایک دوسرے کا قرضہ اٹھانے کے لیے یا اپنے جنازے کے لیے حاضری اکٹھی کرنے کی نیت سے جاتا ہے. نہ اس کو دعا آتی ہے، نماز جنازہ کی دعا بڑے بڑوں سے پوچھ لیں کہ بھائی نماز جنازہ کی، بلکہ یہاں اگر میرا خیال ہے کہ یہ کام شروع کر دیا جائے تو مسئلہ یہیں کافی سارا حل ہو جاتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کہیں کہ کیا بات بھائی کیوں نہیں آتی نماز جنازہ، اس کی دعا جو ہے وہ کیوں نہیں آتی؟ تو کبھی کبھی ایک عجیب سا جواب سننے کو ملتا ہے. کہیں گے جی کبھی کبھار کوئی مرتا ہے تو کبھی کبھار موقع بھول جاتی ہے. اب اگر اپنی موت یاد ہو، پتہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے، تو کیا یہ دعا بھول جائے گی؟ آپ اندازہ کریں کہ اپنا کوئی عزیز فوت ہو جائے، کہنے کو ہمارے یہاں بڑے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں جی، اور تو چھوڑے کہیں گے جی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. کرنی بھی چاہیے، کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے بہت محبت تھی، اور اپنی بیویوں سے محبت کے اظہار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں کہ وہ ذکر کریں تو بعض دفعہ ہمارے دیہاتی ماحول میں وہ ہضم نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے ہیں بیویوں سے اظہار محبت کے کہ وہ بات ذکر کریں تو دیہات کا ماحول ان کو شاید قبول کرنے کو بھی تیار نہ ہو. آپ نے اپنی بیویوں سے اظہار محبت کے لیے اسی تھالی سے، اسی برتن سے کھانا کھایا جس میں بیوی کھا رہی ہے. دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے. پانی اسی برتن سے پیا جس سے بیوی پی رہی ہے، اور برتن میں گوشت موجود ہے، گوشت کا ٹکڑا وہ اٹھا کے کھایا جو ابھی بیوی اٹھا کے کھا رہی تھی. اور پانی کہاں سے پیا؟ بیوی نے یہ گلاس کا مثال کے طور پر منہ ہے اوپر کا، بیوی نے یہاں منہ رکھ کر پانی پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی گلاس یا پیالہ یا برتن اٹھایا، اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیا. اور ہمارے یہاں تو جیسے ہی شادی ہو جائے، ہمارے بزرگ اور ہمارے دائیں بائیں کے ہمارے عزیز اس تاڑ میں رہتے ہیں، دیکھیں کہیں یہ اپنی بیوی کا جھوٹا میٹھا تو نہیں کھانا شروع کر دیتا. کہیں گے دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کا جھوٹا کھا لیا تو پھر بیوی کے نیچے لگ جاؤ گے، اور اگر کوئی کھاتا دیکھ لیا تو کہیں گے جی بس یہ ہمارے کام سے گیا، یہ تو اب رن مرید ہو گیا، زن مرید ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے انتہائی درجے کی محبت کی. محبت کرنی چاہیے. ساری عمر یہ دعوے کرتا رہتا ہے کہ مجھے بیوی سے بڑی محبت ہے، مجھے بیوی سے بڑی محبت ہے، اور بیوی فوت ہو گئی. آج یہ اپنی بیوی کو کیا تحفہ دے گا؟ اسے دعائے جنازہ ہی نہیں آتی.
اسے دعا ہی نہیں آتی، مرتے ہوئے اپنی بیوی کو کیا دے کے بھیجے گا؟ وہی بات کہ جیسے یہ دوسروں کے جنازوں میں شرکت کیا کرتا تھا، آج اپنی بیوی کے جنازے میں بھی شرکت کرے گا۔ نہ اس نے کبھی کسی کے لیے دعا مانگی تھی، نہ یہ آج یہاں اپنے کسی کے لیے مانگ سکتے۔ ہمارے یہاں ایک یہ رواج بنا ہوا ہے، تو یہ ہے کھاٹ کے نمازی، کبھی کبھی کسی نہ کسی جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 360 کے، 8 کے، 61 کے اور کھاٹ کے، یہ 4 نمازی ہمارے بہت ہیں، اور تھوڑے سے ہیں ٹھاٹ کے نمازی، وہ جو باقاعدگی سے نماز کو نماز سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، 5 وقت روزانہ پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو چھٹی نماز، نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں، وہ ہیں ٹھاٹ کے نمازی۔ یہی نمازی مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے نمازی ہیں، نہ عید کی، نہ صرف جمعہ کی، نہ صرف جنازہ کی، نہ پھنسے پھسائے۔ یہ اکٹھا والا تو پھنسے پھسائے والی نماز ہوئی نا، کہیں پھنس گیا کہ اگر میں اب نہ گیا تو کیا کہیں گے۔ اب یہ اللہ کے لیے نہیں، کیا کہیں گے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ساہون سہو کا معنی بھول جانا۔ سجدہ سہو کسے کہا جاتا ہے؟ جو نماز میں بھول ہو جانے کے نتیجہ میں کیا جاتا ہے، تاکہ اس بھول کا مداوع ہو جائے، تدارک ہو جائے۔ اس بھول سے جو نماز میں کمی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان 2 سجدوں کے ذریعے اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے سہو، اور یہ ہے نماز کے اندر سہو۔ نماز، آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے سہو ہو گیا، اور یہ سہو کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز میں بھول جائے، یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ سہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا، عظمت، شان بے شمار، لیکن نبی سے بھول ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ نبوت میں یہ عیب شمار نہیں ہوتا کہ نبی بھولے تو کیوں بھولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بھولے، ایک مرتبہ اتنے بھولے کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں بھولا تھا۔ ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے خاموش، کوئی بول نہیں رہا، کیونکہ صحابہ کو معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوران نماز وحی آئی ہو اور نماز کم ہو گئی ہو، اور اس قسم کے واقعات چونکہ پہلے پیش آ چکے تھے۔ وہ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں، اور نماز شروع کی تو چند لمحات کے بعد اپنا جوتا نکالا اور اپنے پہلو میں رکھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے جتنے بھی صحابہ تھے، سب نے جو پہلے جوتے پہنے ہوئے تھے اپنے اپنے جوتے نکالے اور سب نے سائیڈ میں رکھ دیے۔ سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے جب میں نماز پڑھنے لگا تھا تو یہ سارے لوگ جوتے پہنے ہوئے تھے، اب یہ سارے لوگ جوتے اتارے ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جوتا اتار دیا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے جوتے کے نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اتارا تھا۔ اب صحابہ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں، دوران نماز وحی آ سکتی ہے، جبرائیل آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جبرائیل آئے ہوئے ہوں اور آج وہ کہہ گئے ہوں کہ 2 ہی رکعتیں رہ گئی ہیں۔ کوئی صحابی بول نہیں رہا۔ جوتے سمیت نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ آگے نکلنے سے پہلے یہاں حل کر لیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس کو بہت برا منایا جاتا ہے۔ کہیں گے جی جوتے سمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ نقطہ سامنے آ گیا کہ جوتا گندا نہ ہو۔ جوتے کے نیچے غلاظت لگی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور آ کے فرمایا کہ جوتا صاف نہیں، جوتا اتار کے رکھ دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جوتے سے مراد یہ نہیں کہ جو جوتا جیسا جوتا، بلکہ اگر جوتا صاف ستھرا ہے تو جوتے میں نماز ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے کو کچھ غلط رنگ دے دیتے ہیں۔
ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے حمام میں سے نکل رہے ہیں۔ حمام وہ جس کے راستے میں پانی، جو آپ حماموں کے آگے پیچھے گندا پانی پڑا ہوا تھا، وہاں سے وہ نکلتا ہوا اس پانی کو پھلانگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بوٹ گیلے ہیں، اور گیلے کس پانی سے ہوئے ہیں؟ اس گندے نجس پانی سے۔ اب یہ آدمی اگر اسی بوٹ سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو کیا گوارا ہوگا کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم؟ اس آدمی کا اس قسم کا جوتا لے کر مسجد میں داخل ہونا مسجد کے آداب کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ جیسا جوتا جب چاہو پہنے نماز پڑھ لو، جوتا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر جوتا صاف ستھرا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس پر ناک منہ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کام کیا۔ اب صحابہ کو اس قسم کے واقعات سے پتہ تھا کہ جبرائیل نازل ہو جاتے ہیں، رکھتے دو پڑی، سلام پھیرا، سارے صحابہ خاموش، کوئی بول نہیں رہا، ہو سکتا ہے نماز کم ہو گئی ہو۔ سلام پھیرا، باہر نکلے، اور ذوالیدین نام کے ایک صحابی، اس نام سے ان کی کنیت تھی، 2 ہاتھوں والے۔ 2 ہاتھ تو سبھی کے ہوتے ہیں، وہ اسی نام سے اتنے مشہور ہیں کہ ان کا اصل نام بہت کم کسی کو آتا ہوگا یا پڑھنے لکھنے میں آتا ہے۔ ذوالیدین رضی اللہ عنہ باہر نکلے، مسجد سے نکل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں یا آج نماز ہی کم ہو گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں، اور اتنا بھول گئے ہیں کہ اب تک یاد نہیں آیا۔ صحابی کو کہتے ہیں کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا۔ اب جو باقی صحابہ ہیں وہ بھی سارے شیر ہو گئے، سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ آج 2 میں سے ایک کام ہوا، کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ آپ فوراً واپس تشریف لائے، مسجد میں آئے، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، 2 رکعتیں اور پڑھی، اور سلام پھیرنے کا وقت آیا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے۔ راوی حدیث کہتا ہے کہ ہمیں انتظار تھا کہ آپ سلام پھیریں گے، آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے 2 سجدے کیے۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھولے کہ آپ کو یاد دلانے پر بھی، ایک آدمی کے یاد دلانے پر یاد نہیں آیا۔ سب صحابہ نے کہا نہیں بھول ہوئی ہے، تو آپ نے دوبارہ نماز مکمل کی اور 2 رکعتیں اور پڑھی۔ ہمارے یہاں ایک فتویٰ یہاں بھی بڑے زور شور سے دیا جاتا ہے، کہیں گے جی نہیں اسلام پھیر دیا تھا، باہر نکل گئے اور بات چیت بھی تھوڑی سی نماز ہی کے بارے میں ہو گئی، پہلا حصہ باطل ہو گیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز میں سے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، باہر گئے، یہ بات چیت نماز کے بارے میں چل رہی ہے۔ واپس آ کر صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھ کر آپ نے سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا۔ نماز میں بھول جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ کوئی عیب نہیں، لیکن نماز کے بارے میں بھول جانا، یہاں کہا گیا ہے الذین ھم عن صلاتہم، وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے بارے میں بھول جاتے ہیں، وقت ہوا نہیں ہوا، پڑھی نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں غفلت برتتے ہیں۔ بعض صحابہ کے، بعض تابعین کے آثار ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا الذین ھم فی صلاتہم ساہون، وہ نمازی یا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں بھول جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں تو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کہا جو نماز کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نماز کے پکے تھے، انہوں نے نماز کے بارے میں بھولنا کہا کہ اس کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہم نماز کے بارے میں نہیں بھولتے۔ تو یہاں نماز کے بارے میں غفلت کرنا اور بھولنا، یہ کون لوگ ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ نے نمازی کہا ہے، یا کم از کم اہل صلاۃ میں سے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نمازی جو ٹھاٹھ کے نمازی نہیں، میں نے 5 قسمیں بتائی ہیں نا، ان میں سے جو ٹھاٹھ کے نمازی نہیں ہیں وہ سارے یہ نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے۔ 8 دن میں 1، سال میں 1، اکٹھ میں 1، کبھی کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی یا جنازہ پڑھ لیا، یہ نمازی جہنم، یہ
نمازی ہلاکت والے ہیں، اور ایک نمازی وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اور حدیث کی بعض کتابوں میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز، 3 مرتبہ مسلسل فرمایا کہ یہ منافقوں والی نماز ہے۔ اور وہ کون سی منافقوں والی نماز؟ فرمایا کہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہے عصر کی اذان ہو چکی ہے، بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ کر رہا وہ رہا، جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب جاتا ہے اٹھا، فٹافٹ وضو کیا، نہ وضو مکمل، نماز شروع کر دی، نہ نماز مکمل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، عصر کی 4 رکھتے ہیں نا، یہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کا کم ہی ذکر کرتا ہے۔ اب جس آدمی کو معلوم ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھک ٹھک وضو کرے گا، ٹھک ٹھک 4 سجدے مارے گا اور فارغ ہو جائے گا، یہ اللہ کا ذکر کیا کرے گا؟ اگر جماعت کے ساتھ اگر صحیح وقت پر کوئی نماز پڑھتا ہے، کم از کم رکوع میں کم از کم 3 تسبیحات، 5 تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کوئی دعا مانگ لے گا، اور جب اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا لیٹ کیا تو سورج غروب ہو جائے گا، یہ منافق کی نماز ہے۔ اس طرح اگر کوئی نماز کو ہمیشہ وقت سے نکال دیتا ہے، وہ بھی ان نمازیوں میں شمار ہو جائے گا۔ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ویل و ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت برتتے ہیں، نماز کو وقت بے وقت پڑھتے ہیں، نماز کو پابندی سے نہیں بلکہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ ایسے نمازی بھی ہے نا، کبھی آپ دیکھیں گے کہ اتنی پابندی سے حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی گزار رہے ہیں، اور اگلے مہینے میں دیکھیں گے کہ یہ مسجد کی طرف بھی نہیں آتے۔ ایک نمازیوں کا یہ بھی انداز ہے، چھوڑ دی تو پکی چھوڑ دی، پڑھنے لگے تو پکی پڑھنے لگے، کب چھوڑ دی کب پڑھنے لگے کوئی پتہ نہیں چلتا، اور کیا وجہ ہے کہ پڑھنے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قسم کے نمازی بھی انہی میں شمار ہوں گے۔ اور آگے فرمایا الذین ھم یراؤون، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو رو رعایت کی دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے نمازی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا، اور یہ ہمارے اپنے ماحول میں دیکھنے میں آنے والی بات موجود ہے کہ ان آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی عادت کے مطابق، ٹھک ٹھک سجدے مار رہا ہے اور سجدے پہ سجدہ، 1 منٹ میں ہمارے کئی لوگ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو 1 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رکوع کیسا کرے گا اور سجدہ کیسا کرے گا۔ وہ سورہ فاتحہ یا جو سورت اس نے پڑھی ہے اس کے بعد اللہ اکبر رکوع کے لیے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پورا اٹھتا نہیں بلکہ جھٹکا اوپر کو اور پھر نیچے کو سیدھا سجدے میں، 1 مرتبہ ٹھک سے سجدہ کیا اوپر اٹھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے اس طرح کہ حتیٰ تطمئن جالسا، سجدے سے اٹھو، اٹھ کر بیٹھو، حتیٰ تطمئن جالسا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ کر مطمئن ہو جائیں۔ اب اس کو اطمینان کہاں؟ یہ تو سجدے سے اٹھا اور یہ ہاتھ ہیں، سر کو اوپر کو جھٹکا دیا، ہاتھوں کو ایسے کھینچتا ہے پیچھے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں کو لگا کے واپس سجدہ کرنا ہے، سر اوپر کو، ہاتھ گھٹنوں کو، پھر وہ ہاتھ وہیں اور سر بھی وہیں۔ ایسے نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ صرف ایسے جیسے اپنی پیشانی کو ہوا دلانا ہے کہ یہ زمین سے 1 مرتبہ ہٹ گئی ہے، یہ نماز اور اتنی سپیڈ سے پڑھی جانے والی نماز۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح کی اور سلام پھیرا اور ایسے نظر پڑی کہ جی ایم صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جی ایم پیچھے بیٹھا ہے، ساتھ ہی نماز کا ڈیزائن بدل گیا۔ اب یہ سجدے بھی صحیح کر رہا ہے، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، قومہ بھی صحیح کر رہا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ بھی رہا ہے۔ پہلے اس نے جو 4 یا 2 سنتیں پڑھی تھیں وہ اپنی مرضی سے، اپنے انداز سے، اور اب جو پڑھ رہا ہے یہ جی ایم کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کے لیے ہوگی؟
یہ رو رعایت نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اگر اس قسم کا نمازی کسی نہ کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا جو الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو کہ اپنی نمازوں میں رو رعایت سے دکھلاوے سے کام لیتے ہیں۔ اور دکھلاوا یہ ہے، اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہو یا کسی دوسرے کام میں ہو دکھلاوے سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، شرک، بڑا شرک، قبروں کو پوجیں گے، قبروں والوں سے مردوں سے مانگیں گے، اس کا مجھے زیادہ خوف نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ جو مجھے ڈر آتا ہے وہ ہے شرک اصغر، چھوٹے شرک کرنے والوں سے، یہ بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے۔ اور وہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری، ریاکاری شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کی بجائے اس کو جی ایم کی، اس کو مینیجر کی، اس کو اکاؤنٹنٹ کی، اس کو فلاں کی اس کو ان کی رضا چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا کے ساتھ جب کسی غیر اللہ کی رضا کو شامل کر لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو بچنے کی بڑی سختی سے تاکید کی اور فرمایا کہ مجھے اس سلسلہ میں اپنی امت کے بارے میں بڑا ڈر ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بتائی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روز مرہ کے استعمال کی چیز مانگنے والے کو نہیں دیتے۔ اگر قیامت پہ ایمان ہو تو کیا یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ پڑوسی آ گیا، اس نے کہا کہ ماچس چاہیے، اب ماچس میں سے ایک تیلی، دو تیلیاں، تین ضائع کر لے گا، وہ یہ تو نہیں کرے گا نا کہ ماچس ہی ساری لے گیا ہے۔ کوئی آ گیا، اس نے کہا کہ گھر میں بچہ نہیں ہے، تھوڑا سا نمک چاہیے، یعنی بچہ نہیں جو جا کے بازار سے لا کے دے دے، پڑوسن نے پڑوسن کو آواز دی نمک چاہیے۔ اور اگر پڑوسی اپنے پڑوسن کو یا پڑوسی کو فوری طور پر انکار کر دیتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے وہ کن میں آئے گا؟ ان لوگوں میں جن کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جن کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہ کام صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، برتن ہے، حتیٰ کہ نمک ہے، مرچی ہے، مرچی پاؤڈر، بچہ گھر پہ نہیں ہے، شوہر گھر پہ نہیں ہے، خاتون نے مانگا۔ ہمارے یہاں کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی پڑوسن اس قسم کی چیز مانگ بیٹھے تو 100 باتیں سنائیں گی، دے دیں گی، لیکن اپنے گھر میں 100 باتیں کریں گی کہ ان کے یہاں نمک ہی ختم ہوا رہتا ہے، ان کے یہاں مرچی ہی ختم ہوئی رہتی ہے، ان کے یہاں ماچس ہی۔ بھائی کون سی اتنی بڑی چیز ہے؟ معمولی سی چیز ہے۔ اور اسی معاون کا معنی زکوٰۃ بھی کیا گیا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور معاون کا معنی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے استعمال کے سامان یا چیزیں، وہ بھی شمار اس میں ہوتی ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معنی یہاں جو معاون میں لیا گیا وہ بھی چونکہ مال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ نے کتنی مانگی ہے؟ 2.5%۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% کہا نا، 40واں حصہ۔ اگر اللہ نے کسی کو 100 دیا تو 2.5 ریال مانگے، اللہ نے کسی کو پہلے 1000 دیا تو 25 ریال مانگے۔ اب 1000 میں سے 25 چھوٹی موٹی چیز، چھوٹا سا حصہ رہ گیا نا۔ زکوٰۃ مال کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اور گھر میں سے یہ نمک مرچ، تھالی پلیٹ، ہنڈیا کسی کو تھوڑے وقت کے لیے دینا، یہ گھر کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ دونوں معنی لیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے مشہور ترین معنی یہی ہے کہ وہ کسی کو روزمرہ کے استعمال کی چیز مانگے سے بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور دوسرے یہ اوصاف جو یہ نمازی ہیں، جو ظاہر میں کچھ ہیں باطن میں کچھ ہیں،
یہ وہ اوصاف ہیں جو کہ منافقین میں پائے جاتے ہیں۔ منافق آدمی کی نماز لیٹ کرتا رہا، بے وقت پڑھ لی، لوگوں کو دیکھا کہ یہ میرے پاس سے نماز کے لیے جا رہے ہیں، نہ گیا تو یہ کیا کہیں گے، نماز پڑھ لی، نہیں تو نہیں پڑھی۔ اگر اکیلا ہے تو نماز کے لیے نکلنا گوارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز فرمایا کہ منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ وہ کون سی 2 نمازیں ہیں؟ نماز عشاء اور نماز فجر۔ فرمایا یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، کیونکہ دونوں نیند کے وقت ہیں۔ اب آج کل ایک تو ہلکی ہو چکی ہے، عشاء کی نماز جو ہے وہ تو اب کون سوتا ہے عشاء کے وقت؟ سونے والے رات 12، 1، 1:30، 2 فلمیں لگائی ہوئی ہیں، جاگ رہے، وہ تو کچھ ہلکی ہو گئی ہے آج کل۔ لیکن فجر ابھی تک بھی اپنی اصل جگہ پر، اور جہاں لوگ فطرت کے مطابق آج بھی جلدی سونے کے عادی ہیں دیہاتی علاقوں میں، وہاں آج بھی عشاء اور فجر دونوں باری ہیں۔ یہ منافقوں پر باری ہیں، اور منافق چونکہ دیکھا دیکھی، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں، نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی نمازوں کو کوئی حیثیت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس قسم کے نمازیوں کے لیے ویل ہے، اس قسم کے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی تاکید فرمائی، اور ساتھ ہی بتایا کہ جس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور وہ لوگ جو منافق ہیں وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ پڑھ لی، نہ پڑھی نہ پڑھی، اب پڑھ لی، کب پڑھ لی، نہ وقت کی پرواہ اور ساتھ ہی نہ کیفیت کی۔ اور یہ تو منافقوں کے علاوہ ہمارے عام مسلمانوں بھی موجود ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر باپ دادا جیسے پڑھتے رہے، اپنے محلے کے مولوی صاحب جیسے پڑھتے رہے، اسی طرح نماز پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں اصلاح کرنی، کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہے، صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کیا آیا ہے، اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس قسم کے سارے نمازی وہی ہوتے ہیں، اور ریاکاری کرنے والے اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں نہ دینے والے، ان سب اوصاف سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان تمام اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ سورۃ القریش، سورۃ قریش جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ کوئی درس سے متعلقہ سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اور